MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
سورہ نور کی 36ویں اور 37ویں آیتیں ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. اس میں سے پہلی یعنی 36ویں آیت وہ آیت نور ہے جس پر دراصل اس سورت کو ہی سورہ نور کہا جاتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کو تحریر فرما کر جو اس کی تفسیر فرماتے ہیں میں آپ ہی کے الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ آیت لکھ کر حضرت اقدس فرماتے ہیں خدا آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے. صرف بلندی کا نور سے تعلق نہیں، ہر پستی کا بھی نور سے تعلق ہے. یعنی وہ نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے، خواہ وہ ارواح میں ہے، خواہ وہ اجسام میں ہے، اور خواہ ذاتی ہے اور خواہ عرضی. ذاتی سے مراد یہ ہے کہ اس کی حیت کے اندر بات داخل ہے، اس کی جسم میں چیز داخل ہے، اس کے وجود کا حصہ ہے. اور عرضی کہتے ہیں ایسی صفات کو جو آتی جاتی رہتی ہیں. ان صفات سے وجود کے حجم میں، اس کے وزن میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. ایسی صفات کو عرضی کہتے ہیں. بس ایک انسان کا اچھا ہونا یا برا ہونا اس کی عرضی صفات ہیں. اس کے جسم کا حجم، اس کی شکل، صورت، اس کی بناوٹ، یہ ساری مل کر اس کی ذاتی صفات بن جاتی ہیں. مگر شکل پھر بھی ذاتی نہیں ہے ان معنوں میں کہ شکل بدل بھی جائے تو اس کے تجسم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ تمام چیزیں جو صورتی رنگ رکھتی ہوں یا ایسی صفات ہوں جو کسی چیز میں اضافہ نہ کریں بلکہ ان کے کسی چیز کو مختلف شکلوں اور مختلف رنگ میں اس طرح پیش کریں کہ ان کے تشخص میں تبدیلی ہو لیکن ان کی جسامت، حجم اور ان کی اندرونی حالت میں تبدیلی نہ ہو، ان کو عرضی صفات کہا جاتا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نور خواہ جسم سے تعلق رکھتا ہو، یعنی اس کی بناوٹ میں داخل ہو جو جسم ہے، یا ایک عارضی صفت ہے جو آئی اور گزر گئی، ہر دو صورت میں یہ اللہ ہی کا نور ہے. خواہ باطنی ہو اور خواہ ذہنی ہو، خواہ خارجی. پھر فرماتے ہیں اور خواہ ظاہری ہو، عرضی ہو اور خواہ ظاہری ہو اور خواہ باطنی، جو دکھائی دینے والا ہو وہ ہو یا وہ جو مخفی ہے. مثلا ایک انسان کی خوبیاں بسا اوقات اس میں مخفی ہوتی ہیں، جب تک وہ جلوہ نہ دکھائیں ان کی اس کی خوبیوں کا پتہ نہیں چلتا. اور صورت بالعموم ظاہر و باہر ہوتی ہے اور وہ دکھائی دے دیتی ہے. تو اس صورت میں خواہ یہ ہر کیفیت ہو یا دوسری، خواہ ذہنی ہے خواہ خارجی، خواہ ذہن کے اندر کوئی نور پیدا ہوا ہے جس کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی کوئی صفت ذہن پر روشن ہوئی ہے، کوئی عرفان کا نقطہ ہاتھ آیا ہے، یہ نور کے لمحات ہیں جو ذہن کو میسر آتے ہیں. اور ایک ظاہری طور پر خدا کی جلوہ گری کو کسی چیز میں دیکھتا ہے، وہ بھی نور ہے. تو فرمایا جو بھی مختلف شکلیں نور کی تم سوچ سکتے ہو وہ تمام تر شکلیں اسی کے فیض کا عطیہ ہیں. یہ ہے مطلب اللہ نور السماوات والارض کا، کہ کوئی بھی فیض ایسا نہیں جو کائنات میں ظاہر ہو یا مخفی ہو، اس صورت میں یا اس صورت میں، جو خدا سے فیض یافتہ نہ ہو. بس ان معنوں میں اللہ نور السماوات کا مطلب یہ بنے گا کہ ہر مخلوق خدا تعالیٰ سے فیض یافتہ ہے. اگر خدا کا فیض اس سے تعلق توڑے تو وہ کل عدم ہو جائے گی، بلکہ عدم ہو جائے گی. کوئی وجود رہ ہی نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فیض اس پر جلوہ گری نہ کرے. یہ عام معنی ہے جس کا رحمانیت سے تعلق ہے. اور جانداروں، بے جانوں، کائنات کے ذرے ذرے سے جو نظر آتا ہے یا نہیں آتا، ان سب کا صفت رحمانیت سے تعلق ہے اور رحمانیت ان میں جلوہ گر ہے. بس حضرت مسیح علیہ السلام اس تشریح کے بعد فرماتے ہیں
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رب العالمین کا فیض عام ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے اور کوئی اس کے فیض سے خالی نہیں۔ وہی تمام فیوز کا مبدا ہے اور تمام انوار کا علت العلل اور تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی کی ہستی حقیقی، تمام عالم کی قیوم اور تمام زیر و زبر کی پناہ ہی وہی ہے، یعنی تمام کائنات کا قیوم اس کو سہارا دینے والا ہے، اور ہر نیچے اور اوپر کی پناہ ہی وہی ہے، اسی میں اس کو پناہ ملتی ہے تو خدا کی طاقت میں ملتی ہے۔ یہ تعریف ہے اللہ نور السماوات والارض کی۔ پھر فرمایا جس نے ہر ایک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا۔ یعنی نور کیوں کہا گیا ہے؟ عدم کو ظلمت خانہ قرار دیا ہے۔ عدم وجود کے مقابل پر ایک ظلمت خانہ ہے، اور عدم سے جب وجود ابھرتا ہے تو گویا نور ابھرتا ہے، اور عدم سے وجود میں اچھالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ بس اس پہلو سے ہر چیز کا نور اللہ تعالیٰ ہے۔ ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلت وجود بخشا، بجز اس کے کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو فی حد ذات ہی واجب اور قدیم ہو۔ یہ تعریف ہے اللہ کا نور السماوات ہونے اور والارض ہونے کی، کیونکہ السماوات والارض فی ذات ہی نہ واجب ہیں، یعنی اپنی ذات میں قائم رہ سکتی ہیں ہمیشہ کے لیے، نہ ہمیشہ سے ہیں، بس یہ خدا کا نور نہیں ہے بلکہ خدا کے نور کا مظہر ہے۔ یہ نتیجہ آخر پہ نکلتا ہے، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا فقرہ آخر پر زائد کرنا بہت ہی ایک اہم مسئلے کو حل کر گیا ہے، جسے ہزارہ سال سے فلسفی حل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ نور ہے تو پھر جو چیز اس کا مظہر ہے وہ خدا ہی ہوئی، اگر اس کے سوا کچھ نہیں تو ہم بھی خدا، یہ بھیڑ بکریاں، یہ پتے، یہ روشنی کی قسمیں، یہ کرہ ہے ارض و سماوات، یہ تمام کے تمام اللہ ہی ہیں۔ وہ حد فاصل کیا ہے، اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں ظاہر فرما دیا کہ یہ سارے جو اللہ کا نور کہلاتے ہیں، ان میں اور اللہ کے میں یہ فرق ہے کہ یہ نور صرف خدا کے نور کے حجاب ہیں، فی ذات ہی ان میں نہ ہمیشہ سے ہونے کی صفت پائی جاتی ہے، نہ اپنی ذات میں ان میں سے کوئی چیز اپنی ذات میں قائم رہ سکتی ہے۔ خدا اپنی تکوین کی تجلی جب کسی چیز سے اٹھائے وہ عدم ہو جائے گی، اور خدا عدم ہو نہیں سکتا۔ ان سب چیزوں کا ایک آغاز ہے اور خدا کا آغاز کوئی نہیں۔ تو یہ حد فاصل آپ نے قائم فرما دی، جس کے نتیجے میں یہ توہمات اٹھ گئے کہ یہ گویا خدا ہی ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شرط فی حد ذات ہی واجب اور قدیم ہو یا اس سے مستفیض نہ ہو، بلکہ خاک اور افلاک اور انسان اور حیوان اور حجر اور شجر اور روح اور جسم سب اسی کے فیضان سے وجود پذیر ہیں۔ کوئی بھی ایسا وجود کا تصور نہیں ہو سکتا جو خدا کے فیض کے بغیر اپنی ذات میں قائم رہ سکتا ہو۔ یہی فیضان ہے جس نے دائرہ کی طرح ہر ایک چیز پر احاطہ کر رکھا ہے۔ کوئی بھی وجود جس کو آپ تصور کر سکتے ہیں اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، خدا کے فیضان کے دائرے کے اندر رہے گا۔ جس کے فائز ہونے کے لیے کوئی قابلیت شرط نہیں، یعنی اس کے لیے کسی قسم کی ذاتی قابلیت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ بری چیز کا آپ تصور کر لیں، اچھی چیز کا تصور کر لیں، جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے نور سے فیض یافتہ ہے،
یعنی جب تک جس حالت میں ہے خدا کے فیصلے کی محتاج، اسی کی طاقت کی محتاج ہے۔ یہ سمجھنے سے شیطان کا وہ سوال بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ شیطان کو یہ عرفان اتنا تو تھا کہ خدا کے سہارے کے بغیر اگر وہ مجھے اجازت نہ دے تو میں ایک لمحہ بھی ان بری کارروائیوں کو بھی نہیں کر سکتا جن میں ملوث ہونا چاہتا ہوں۔ بس قیامت تک شیطان بھی اللہ نے اس کو مہلت دی ہے تو کام کرتا ہے، ورنہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس سے وہ تعلق سمجھ آ گیا جو نیک و بد کا تعلق ہے، اور خدا کی ذات میں یہ تعلق کہاں کیسے قائم ہوتے ہیں۔ اللہ نیکی چاہتا ہے، مگر جب کوئی بد بنتا ہے تو ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں نیکی نہیں چاہتا، میں بدی چاہتا ہوں۔ اللہ جن چیزوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو نیک رہنے کا فیصلہ کریں، چاہے تو بد رہنے کا فیصلہ کریں، وہ نیک اور بد کی تمیز بھی رکھتی ہیں اور نیک اور بد ہونے کی طاقت بھی رکھتی ہیں۔ اور لیکن کیونکہ خدا کے بغیر نہ ان کی بد حالت قائم رہ سکتی ہے نہ نیک حالت، اس لیے نور کا ایک تعلق دونوں سے بن جاتا ہے۔ بذات خود خدا سے بدی نہیں پھوٹ سکتی، مگر بدی کو مجال نہیں کہ خدا کی اجازت کے بغیر قائم رہ سکے۔ بس اجازت کا ہونا نیک و بد کی تقدیر کا حل ہے، اور اس کو آپ سمجھ جائیں تو پتہ لگے گا کہ خدا سے شر نہیں پھوٹتا، مگر خدا کی اجازت کے بغیر شر رہ بھی نہیں سکتا۔ اور چونکہ اجازت سے رہ سکتا ہے، اور رہنے اور شر کو رکھنے والا مختار ہے اس فیصلے میں کہ شر کو اختیار کرے یا نیکی کو اختیار کرے، اس لیے جزا سزا کا حکم جاری ہو جائے گا۔ تو شیطان نے یہ مسئلہ ہمارے لیے، شیطان نے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس مکالمے کو محفوظ کر کے ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے یہ مسئلہ کھول دیا کہ شیطان بھی میری اجازت کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اجازت دی اور یہ بھی کہا کہ اپنے بندوں کو بھی اجازت دیتا ہوں، چاہے تو تیری پیروی کریں چاہے تو میری پیروی کریں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے عام ہونے کا ایک حیرت انگیز نظارہ ہے۔ شیطان کو اجازت دے کر یہ نہیں کہا بندوں کو کہ بالکل تمہیں اجازت ہی نہیں ہے، تم اس کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ تو اجازت دی تھی وہ واپس لے لیتا دوسرے ہاتھ سے۔ تو میں تم فکر نہ کرو، تم جو زور لگانا ہے لگاؤ، اپنے پیادے چڑھا لاؤ، اپنے گھوڑے دوڑا لاؤ، تمام تر طاقتیں استعمال کرو، دائیں سے بھی آؤ بائیں سے بھی آؤ، جہاں سے تم نظر نہیں آتے وہاں سے بھی حملہ کرو۔ اجازت ہے کہ جو چاہے تمہارے پیچھے چلے، جو چاہے میرے پیچھے آئے، مگر جو میرے خالص بندے ہیں وہ کبھی تیرے پیچھے نہیں لگیں گے۔ اجازت کے باوجود تیرا ان پہ غلبہ نہیں ہوگا۔ یہ تقدیر خیر و شر ہے جو قرآن کریم نے اس ازلی نقطے کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ بس جب حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز جس کا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں وہ نور ہی پر مبنی ہے، تو مطلب ہے فیض یافتہ ان معنوں میں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بد حالت بھی قائم نہیں رہ سکتی، کوئی اندھیرا قائم نہیں رہ سکتا، کوئی گڑھا قائم نہیں رہ سکتا، کوئی نقصان کا موقع پیدا ہو نہیں سکتا، مگر ایک اجازت عام ہے جس کے تحت یہ واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک فیض خاص بھی ہے، اور اس آیت کے پہلے ٹکڑے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فیض خاص کی بات شروع ہو گئی ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، اسے ایک تمثیل کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن بمقابلہ اس کے ایک خاص فیضان بھی ہے جو مشروط بشرائط ہے، اور انہی افراد خاصہ پر فائز ہوتا ہے جن میں اسے قبول کرنے کی قابلیت و استعداد موجود ہے۔ یہ جو فیض عام تھا، جیسا کہ میں نے دکھا دیا آپ کو، اس میں نیک و بد خدا کے بندے مخلص جو خدا کے ہو چکتے ہیں
وہ بھی شامل ہیں اور بد بھی شامل ہیں. اور اس فیض عام کی مثال ایسی بارش کی طرح ہے جو نیک و بد سب پر برابر اترتی ہے. وہ نعمتیں دنیا کی جس سے بسا اوقات بد زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور نیک کم فائدہ اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں. یہ اللہ کا نور ہی تو ہے یہ ساری نعمتیں. بس جب بد قومیں بھی زندہ ہیں اور بعض دفعہ طاقتور ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ انہیں عارضی غلبہ نیک قوموں پر بھی نصیب ہو جاتا ہے، تو یہ صاف دکھائی دے دیتا ہے کہ ان کی یہ طاقت، ان کا عیش و عشرت، ان کا خدا کے انعامات سے فیض پانا اس رحمت عامہ کے نتیجہ میں ہے. اور یہ اعتراض نہیں اٹھتا کہ گویا بدی کا خدا سے تعلق ہے. بدی اس کے اذن اور اس کی رحمت سے بعض دفعہ اسی طرح فائدہ اٹھاتی ہے جس طرح نیکی فائدہ اٹھاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مضمون کو دوسری جگہ یوں کھول دیا ہے کہ میں نے نیک اچھی چیزیں جتنی بھی تھیں یہ دنیا میں تو نیک و بد دونوں کے استفادے کے لیے پیدا کی ہیں. نیکوں کے لیے پیدا کی مگر بد بھی فائدہ اٹھائیں گے، لیکن مرنے کے بعد یہ چیزیں ان کے لیے مخصوص ہو جائیں گی جو میرے بندے بن کر میرے بندے بننے کی حالت میں وفات پائیں گے. وہاں نیک کے لیے خاص ہوں گی، بد ان سے محروم رہ جائیں گے. یہ وہ افاضہ خاص ہے، یہ وہ خاص رحمت ہے جو ان بندوں پر نازل ہوتی ہے جو شیطان کے اثر کو قبول نہیں کرتے اور ان کے اس رحمت کے مستحق بننے کے لیے کچھ شرطیں مقرر ہیں، کچھ ایسے اعمال ان سے وابستہ ہیں جن کے نتیجے میں پھر یہ فیض خاص اترتا ہے ورنہ نہیں اترتا. نور کی اس قسم کو اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں ظاہر کیا جس میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی مثال بنا کے دکھایا. یعنی یہ رحمت خاص جو خدا کے خاص مخصوص بندوں پر نازل ہوتی ہے، یہ جب عروج کرتی ہے اور اپنے ارتقاء کو پہنچ جاتی ہے، جب یہ معراج کی حالت تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت محمد رسول اللہ کا نور چمک اٹھتا ہے. اور وہی نور ہے جو اس حالت کی آخری ترقی کا نام ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی تعریف میں فرماتے ہیں افراد خاصہ پر فائز ہوتا ہے جن میں اسے قبول کرنے کی قابلیت و استعداد موجود ہے، یعنی نفوس کاملہ انبیاء علیہ السلام پر، جن میں سے افضل و اعلیٰ ذات جامع البرکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بس خدا کے بندوں میں سے وہ طبقہ خاص جسے انبیاء کہا جاتا ہے، وہ بطور خاص اس نور کے محل بن جاتے ہیں، اس کے مورد ہو جاتے ہیں. اور ان میں سب سے اوپر اور بالا مقام محمدیت کا مقام ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہوئے. میں کوشش تو کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی، مگر کئی خطوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا مشکل ہے. کئی خطوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مدتوں کے الجھے ہوئے مسئلے حل ہو گئے، اس لیے میں اس مضمون پہ بے شک اور بھی کہتا چلا جاؤں. اور جو عجیب لطف کی بات ہے جس کا اس مضمون سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ان خطوں میں تعلیم کا فرق مظہر نہیں ہے. تعلیم کوئی شرط نہیں ہے. بعض بڑے بڑے تعلیم یافتہ لکھتے ہیں کہ کچھ نہیں پلے پڑا، کچھ سمجھ نہیں آئی. بعض بالکل ان پڑھ جو صرف لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ حیرت انگیز طور پر سمجھتے بھی ہیں اور پھر تبصرہ ایسا کرتے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل روشن ہوا تھا تو یہ تبصرہ ہوا ہے. اور اس سے اس مضمون کا تعلق ہے جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مخلوقات میں نور کامل تھے، تعلیم میں بالکل سب سے نیچے تھے بظاہر. ایک ایسی قوم میں جن کو پڑھنا لکھنے کا شوق ہی نہیں تھا، اس قوم میں ایک بظاہر ان پڑھ کی صورت میں پیدا ہوئے
اور اس کے باوجود اتنی ترقی کی کہ نور کامل کا دنیا مخلوق میں مظہر بن گیا۔ اللہ کے نور کا مظہر کامل اگر دنیا میں کوئی ظاہر ہوا، یہ مخلوقات میں کوئی بھی نور بن کے چمکا، تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بس ان باتوں کو جو لوگ عالمانہ باتیں کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ صرف اہل علم کی مجلس میں گفتگو ہونی چاہیے، ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا تمام بنی نوع انسان سے تعلق ہے، اور کوئی یہ عذر نہیں رکھ سکتا کہ میں تعلیم یافتہ نہیں تھا، میں اس لیے سمجھ نہیں سکا، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے تعلیم دی تھی؟ یہ نور تقوی ہے جو روشنی عطا کرتا ہے، جو علم سکھاتا ہے، جو عرفان کو بڑھاتا ہے۔ بس اگر کچھ دقت ہے تو اپنی نظر کو فکر کریں، کیونکہ آسمان سے جو نور اترتا ہے اگر بصیرت تیز نہ ہو تو وہ دھندلا بھی دکھائی دے دیتا ہے، اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اس لیے دن کے وقت مجھ سے چلنا مشکل ہے، مجھے روشنی نظر نہیں آتی، مجھے بہت معمولی تعلیم ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میری تعلیم بہت ہے اس لیے اندھیرے میں صاف چلتا ہوں۔ اس کا نور بصیرت سے تعلق ہے۔ جس طرح مادی دنیا میں نور اعلیٰ نظر کا محتاج ہے، اس طرح روحانی دنیا میں بھی نظر کے سیخل ہونے سے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ بس نظر کی فکر کرنی چاہیے، یعنی ان معنوں میں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نور بصیرت کو تیز کرے، اور وہ چیزیں جو واقعتاً بعض مراحل پہ مشکل ہو جاتی ہیں، مثلا دور سے بعض باریک چیزیں عام نظر کو دکھائی نہیں دیتی، اس پہلو سے بعض مضامین مشکل بھی ہوتے ہیں کہ باریک باتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے لیے باریک نظر کی ضرورت ہے، لیکن وہ باریک نظر کی صلاحیت خدا نے سب کو عطا کی ہے، اور اسے اجاگر کرنے کے لیے تقوی کی اینکوں کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ درجے کی تقوی کی اینک لگائیں تو باریک سے باریک چیز موٹی ہو کر صاف آپ کی نظر کے سامنے ابھر آئے گی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس لیے یہ باتیں دکھائی دے رہی ہیں کہ اس دور میں آپ سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں تھا، اور آپ کی آنکھ سے ہم بھی تو دیکھ سکتے ہیں کسی حد تک، اگر پوری طرح نہیں تو کچھ نہ کچھ شعور ان نظاروں کا ہم کر سکتے ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام نے کیے۔ اسی لیے ان باتوں کو سمجھا کر آپ کے لیے نسبتاً آسان بنا کر میں سامنے رکھ رہا ہوں، اور امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی وہ نظر تیز کرے جو الہی نور دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو جب خدا اسے دکھائے، کیونکہ بذات خود الہی نور کو دیکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں چونکہ وہ فیضان ایک نہایت باریک صداقت ہے۔ اب دیکھ لیجئے، وہی مضمون ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا تھا، چونکہ یہ وہ فیضان ایک نہایت باریک صداقت ہے اور دقائق حکمیہ میں سے ایک دقیق مسئلہ ہے، کیونکہ یہ فیضان مسیح السلام فرما رہے ہیں جس کی میں بات کرنے لگا ہوں، یہ ایک بہت باریک صداقت ہے، اور وہ دلائل جو حکمتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان دلائل میں باریک ترین حکمتوں سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں اس لیے خداوند تعالیٰ نے اول فیضان عام کو جو بدیع الظہور ہے بیان کر کے، پھر اس فیضان خاص کو جو بغرض اظہار کیفیت نور حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام ایک مثال میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مسئلہ آسان فرما دیا۔ پہلے نور عام کی بات کی جسے ہر کس و ناقص سمجھ سکتا تھا، اللہ نور السماوات والارض، اس پر غور کرو تو واقعتاً ہر آدمی کو سمجھ آ جائے گی کہ خدا کے منشاء، اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز نہ بن سکتی ہے نہ قائم رہ سکتی ہے، اس وقت تک رہے گی جب تک خدا چاہے گا، اور اس کی تمام صفات مبنی ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا صفات رکھی ہوئی ہیں۔ جب تک ان صفات کی حفاظت فرماتا ہے اللہ یا اس کا قانون، اس وقت تک وہ رہتی ہیں،
جب وہ حفاظت کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو ضائع ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک خدا کی تقدیر کے ڈیزائن میں کسی چیز کے، کسی کے نور کے قائم رہنے کی مدت چلتی ہے، اس وقت تک وہ چلے گی، اس کے بعد جواب دے جائے گی۔ انسان کے ڈیزائن میں اللہ کے نور کا دخل ہے، اس کے بغیر انسان کی تصویر، اس کی تشکیل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس ڈیزائن میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ ایک وقت تک میں اسے بڑھاتا چلا جاؤں گا، اس کی تمام صلاحیتیں چمکتی جائیں گی اور زیادہ طاقتور ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ڈھلنے لگیں گی، اور جس طرح دن ڈھل جاتا ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، اس طرح وہ انسان واپس اپنی حالت کو لوٹنا شروع ہو جائے گا۔ اسی کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں۔ ایسا بڑھاپا جو تمام صلاحیتوں پر قابض ہو جائے، اس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے۔ صلاحیتیں آتی ہیں، مٹتی ہیں، مگر نور خدا نہیں مٹتا۔ اس لیے یہ صلاحیتیں نور خدا کہلانے کے باوجود نور خدا نہیں ہیں، یعنی نور کا پرتو تو ہیں لیکن خود اپنی ذات میں نور نہیں ہیں۔ اور جہاں تک اللہ کے نور کی کیفیت کا تعلق ہے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں وہ صرف ایک مثال کی صورت میں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ خدا کے نور کی کنہ ہو، اس کی حقیقت، اس کا فیض انسان کسی صورت پا ہی نہیں سکتا۔ اس کا فیض تو پا سکتا ہے، اس کا عرفان، حقیقی عرفان، اس کا ادراک حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی صلاحیتوں سے بالا بات ہے۔ بس تمثیلات دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے، اور سب سے اچھی مثال، سب سے پیاری، سب سے پاکیزہ، سب سے زیادہ صادق آنے والی مثال جو خدا کو نظر آئی وہ محمد رسول اللہ تھے، اور محمد رسول اللہ ہیں۔ تو فرماتا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، بطور مثال اس لیے بیان کیا، مسلم فرماتے ہیں کہ تا اس دقیق نازک کے سمجھنے میں ابہام اور دقت باقی نہ رہے۔ اگر خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ کی مثال دے کر اپنے نور کو نہ سمجھاتا تو یہ اتنا باریک نقطہ تھا کہ کسی انسان کے بس میں اس کا سمجھنا نہیں تھا۔ اس لیے محمد رسول اللہ کی مثال کے حوالے سے ان باریک تر معارف کو ہم پر کھولنے کا ایک رستہ پیدا فرما دیا، کیونکہ معنی معقولہ کو صور محسوسہ میں بیان کرنے سے ہر ایک غبی و بلید بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ایسا کیا کہ اگر معقولات کی دنیا کو تصویری زبان میں پیش کر دیا جائے اور بنا کر ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دیا جائے تو ایک غبی، کم موٹی عقل والا اور معمولی فہم والا انسان بھی ان لطائف کو سمجھ سکتا ہے جو اس مثال کی مدد کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتے تھے۔ بس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی ہے۔ بقیہ ترجمہ آیات ممدوحہ یہ ہے، اس نور کی مثال فرد کامل میں جو پیغمبر ہے یہ ہے جیسے ایک طاق یعنی سینہ مشروع حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو فرمایا ہے کہ نور کا مثل نور ہی کا مشکات کہتے ہیں طاق کو۔ آپ نے فرمایا طاق سے کیا مراد ہے محمد رسول اللہ کی مثال میں، اس کے کیا معنی ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا کھلا سینہ، وہ سینہ جو کائنات کی وسعتوں کو سمیٹنے کے لیے کھل چکا تھا، اور ایسا وسعت پذیر تھا کہ اللہ کے نور کی وسعتیں اس سینے میں معرفت بن کے اتر سکتی تھی اور اترتی تھی۔ اس کو مشکات فرمایا ہے۔ مشروع لفظ میں یہ حکمت بیان ہوئی ہے کہ کیوں محمد رسول اللہ کا سینہ چنا گیا، کیونکہ اس میں وسعتیں بہت تھیں۔ اور طاق میں ایک چراغ، اور طاق کے اندر یعنی اس سینے میں ایک چراغ ہے، وہ کیا ہے؟
فرمایا وہ وحی ہے، اللہ کی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ چراغ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے نور کی، اپنے نور کی مثال کے طور پر محمد رسول اللہ کے سینے میں روشن دکھایا ہے۔ اور چراغ ایک شیشے کی قندیل میں جو نہایت مصفہ ہے۔ چراغ کہاں ہے؟ ایک شیشے کے لیمپ میں، قندیل شمع کو کہتے ہیں جس میں ارد گرد شیشے کا گلاس ہو، تو فرمایا ایک شیشے کی قندیل میں ہے جو نہایت مصفہ ہے، وہ ایسا صاف ہے کہ اس روشنی کو اپنے سے گزارتے ہوئے گدلہ نہیں کرتا، بلکہ وہ پوری طرح مصفہ حالت میں چمکتی ہوئی ہر طرف پھیلتی ہے۔ بس محمد رسول اللہ کا دل اس لیے لازم تھا کہ اللہ کا نور جیسا محمد رسول اللہ کے دل میں جلوہ گر تمام دیکھنے والوں کو دکھائی دے سکتا تھا، اور دنیا میں کسی وجود میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ اس طرح شفاف طور پر ایک ادنا سے بھی میل ڈالے بغیر بینے ہی جیسا حاصل کیا تھا، اسی صورت میں وہ روشن کر کے دنیا کو دکھا دے۔ یہ بنیادی صفت تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی، جس کی وجہ سے آپ کو نور کی قندیل بنایا گیا۔ فرماتے ہیں یعنی نہایت پاک اور مقدس دل میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، جو کہ اپنی اصل فطرت میں شیشہ سفید اور صافی کی طرح ہر یک طور کی کثافت اور قدورت سے منزہ اور مطہر ہے، یعنی ایسے صاف شیشے کی طرح جس میں ادنا سے بھی میل نہ ہو، ہر چیز سے پاک کر دیا گیا ہے، ہر قدورت سے صاف ہے اور مطہر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پاکیزگی عطا فرمائی گئی ہے، اور تعلقات ما سوی اللہ سے بکلی پاک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیسی عظیم شان تفسیر ہے دل کے پاک اور صاف قدورتوں سے پاک ہونے کی۔ فرماتے ہیں اللہ کے سوا ہر دوسرے تعلق کی میل سے پاک ہے، اور وحی الہی اگر ایسے دل سے جلوہ گر ہو جس میں دنیا کا کوئی بھی میلان ہو، تو اسی حد تک وحی الہی کا انعکاس مقدر ہو جائے گا۔ بس جس کو ہم شیشوں کے داغ کہتے ہیں، وہ خدا کے سوا دنیا کے تعلقات کے داغ ہیں، جو انسان کو خود وحی الہی سمجھنے سے بھی محروم کر دیتے ہیں کسی حد تک، اور اس کا انعکاس جو ہوتا ہے وہ ان رشتوں کے حوالے سے بھی ہونے لگتا ہے جو اس کے دل کے خدا کے علاوہ رشتے ہیں۔ تو جب مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بے داغ قدورت سے پاک، تو یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں کہ ایک فرضی تعریف ہو رہی ہے، لفاظی نہیں ہے، ایسی گہری حقیقتیں ہیں کہ ان میں اتر کر جب آپ منشاء مبارک کو سمجھیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ نور کیا تھا اور کیا ہے، اور کن معنوں میں اسے نور قرار دیا گیا ہے۔ بس وہ قلب صافی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک قندیل کے طور پر نور اللہ کے لیے بنایا گیا، یعنی اس پر وحی نازل ہو اور اس وحی کی چمک ہر کثافت سے پاک ہو کر تمام دنیا کو روشن کر دے، یہ وہ نور کی مثال ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کی گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور شیشہ ایسا صاف کہ گویا ان ستاروں میں سے ایک عظیم النور ستارہ ہے جو کہ آسمان پر بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہیں، یعنی دنیا کی بات کرتے ہوئے کوكب درین کہہ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو دنیا سے بلند کر دیا ہے، اس سطح سے بالا ستاروں کے جھرمٹ میں داخل فرمایا ہے، اور اس ستارے کی مثال دی ہے جو سب سے زیادہ روشن ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کے نور سے چمکتا ہے۔ تو عرضی ہوتے ہوئے سماوی ہو جانا یہ اس دل کا ایک خاصہ تھا جسے کوكب درین نے ظاہر فرما دیا، یعنی حضرت خاتم الانبیاء کا دل ایسا صاف کہ کوكب دری کی طرح نہایت منور اور درخشندہ، جس کی اندرونی روشنی اس کے بیرونی قالب پر
پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ چراغ زیتون کے شجر مبارکہ سے، یعنی زیتون کے روغن سے روشن کیا گیا ہے۔ اب یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ لوگ غور کرتے ہیں پھر ہار کے چھوڑ دیتے ہیں کہ زیتون کے روغن سے کیا مراد ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور اللہ نے جو انکشاف فرمایا وہ یہ ہے، شجرہ مبارکہ زیتون سے مراد وجود مبارک محمدی ہے کہ جو بوجہ نہایت جامعیت و کمال انواع و اقسام کی برکتوں کا مجموعہ ہے، جس کا فیض کسی جہت و مکان و زمان سے مخصوص نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام علی سبیل الدوام ہے اور ہمیشہ جاری ہے، کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ یہ فرمانا اس غرض سے ہے کہ جو جتنے بھی خدا تعالیٰ نے شجر بنائے ہیں انسان کے فائدے کے لیے، آپ فرماتے ہیں کہ زیتون کا شجر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کی مثال بننے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ شجر ہے جو شرق و غرب میں برابر پایا جاتا ہے اور جس کے اندر سے نہایت ہی صافی تیل نکلتا ہے۔ ایسا صاف تیل کسی اور درخت کے پھل میں سے نہیں نکلتا جیسا صاف اور پاکیزہ اور مفید تیل زیتون کے درخت سے نکلتا ہے۔ پس شجرہ طیبہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مراد ہے، اور یہ اس طیبہ شجر کی مثال زیتون سے دی گئی ہے۔ زیتون کے تیل کے اور جو فوائد ہوں، یہ پاک تیل جب جلتا ہے تو کم سے کم دھواں پیدا ہوتا ہے اس سے، بلکہ شاید دھواں نہ ہی پیدا ہوتا ہو، میرے علم میں ظاہری تیل کی تفصیل تو معلوم نہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اس سے بہتر دی جا نہیں سکتی تھی، اس لیے اسی پر اکتفا ہے۔ مگر کن معنوں میں یہ تیل محمد رسول اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تشریح خود قرآن نے کر دی، اور اس پہلو سے زیتون کا درخت بھی نیچے گرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بس مثال کے لیے ضروری نہیں کہ جس کی مثال ہو اس پر بین ہی چسپاں ہو۔ اللہ کے نور کی مثال دی گئی ہے، مگر حضرت محمد رسول اللہ عین اللہ تو نہیں ہیں، اس لیے مثال کے وقت یہ جو کمزوریوں کا فرق ہے یہ ایک مجبوری ہے۔ مثال کے وقت قریب ترین چیز ڈھونڈی جاتی ہے، بس نور الہی کے لحاظ سے قریب ترین چیز محمد رسول اللہ تھے۔ محمد رسول اللہ کے وجود کی مثال کے لیے قریب ترین چیز شجرہ مبارکہ زیتون ہے، جس کا تیل نہایت شفاف ہے اور بیماریوں سے پاک ہے اور کم سے کم کثافت رکھتا ہے۔ اس مضمون کو طبی نقطہ نگاہ سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی فیٹس ہیں جن میں کھانے پکتے ہیں، جتنے بھی روغنات ہیں جن سے کھانے پکتے ہیں، ان میں تمام دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد یہ اتفاق کیا ہے کہ زیتون کا تیل کھانے والوں کو کم سے کم دل کا حملہ ہوتا ہے، اور کسی اور روغن سے دل اتنا محفوظ نہیں جتنا اس روغن سے محفوظ رہتا ہے۔ بس وہ علاقے جہاں زیتون کا تیل کھایا جاتا ہے اور خوب کھایا جاتا ہے، ان میں کم سے کم دل کے حملے کی واردات ہوتی ہیں۔ تو کثافت کے نقطہ نگاہ سے روغن چاہے کوئی بھی ہو ایک کثافت اپنے اندر رکھتا ہے جو دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ کثافت نالیوں میں بیٹھتی ہے اور اس کے نتیجے میں دل غرق ہو جاتے ہیں، دل ڈوب جاتے ہیں۔ تو زیتون میں دیکھ لیں آپ، وہ کثافت کم سے کم ہے، لیکن روحانی معنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا جو آگے ذکر آئے گا، میں وہاں بتاؤں گا۔ پھر اب واپس اس عبارت پہ چلتے ہیں جو مسیح علیہ السلام کی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا۔ زیتون کے شجر مبارکہ سے وہ بنایا گیا ہے، پھر روشن کیا گیا ہے۔ شجر مبارکہ زیتون سے مراد وجود مبارک محمدی ہے کہ جو بوجہ نہایت جامعیت و کمال انواع و اقسام کی برکتوں کا
مجموعہ ہے جس کا فیض کسی جہت و مکان و زمان سے مخصوص نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام سبیل الدوام ہے اور ہمیشہ جاری ہے، کبھی منقطع نہیں ہوگا، اور شجرہ مبارکہ نہ شرقی ہے نہ غربی۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے متعلق فرمایا ہے کہ نہ یہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس کا تعلق کل عالم سے ہے۔ یعنی جس طرح زیتون ایک عالمی فیض کا درخت ہے جس کے تیل سے شرق و غرب برابر استفادہ کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا وجود اپنے روحانی خصائل کے لحاظ سے شرق اور غرب کی کوئی تمیز نہیں کرتا، کسی ایک کے لیے آپ کے دل میں کوئی تعصب نہیں پایا جاتا، سب کے لیے برابر فیض رساں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یعنی طینت پاک محمدی میں نہ افراط ہے نہ تفریط بلکہ نہایت توسط و اعتدال پر واقع ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ شرق و غرب نہیں، یعنی نہ ایک طرف رجحان نہ دوسری طرف، یعنی وسط میں واقع ہے۔ نہ شرقی نہ غربی کا مطلب ہے پینڈولم کے دو کناروں کی طرح، یہ نہیں کہ آپ کسی ایک کنارے پر واقع ہوں یا ایک یا دوسرے پر، بلکہ وسط میں جہاں قرار ملتا ہے پینڈولم کو، جو ایک دائمی حالت ہے، اور وہ شرق و غرب کے حرکتوں کے عین بیچ میں واقع ہے، جو دونوں کے لیے یکساں اور سانجہ ہے۔ اس مرتبہ وسط پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا، جس میں تمام انسانی صلاحیتوں کے نقطۂ نگاہ سے بھی آپ وسط میں واقع ہیں، تمام انسانی تعلقات کے نقطے سے بھی آپ وسط میں واقع ہیں، اپنی تعلیمات کے لحاظ سے بھی آپ وسط میں واقع ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تعلیمات مشرق کے لیے تو موضوع ہیں مغرب کے لیے نہیں، یا مغرب کے لیے تو موضوع ہیں مشرق کے لیے نہیں۔ اس لیے وسطی ہونا آپ کے اعتدال، عدل اور انصاف پر کا بھی مظہر ہے، اور آپ کے بہترین ہونے کا بھی۔ اسی لیے اوسط کا لفظ عربی میں اعلیٰ اور عرفہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو سب سے بیچ میں ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ بس اس لحاظ سے آپ کا وجود شجرہ مبارکہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، آپ کی ان صفات سے تعلق رکھتا ہے جو عالمی نوعیت کی ہیں، جن صفات کی بنا پر آپ ہی ہیں جو اس بات کے حقدار تھے کہ کل عالم کے لیے خدا کے نور کا نمونہ بن کر اتریں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اور آسن تقویم پر مخلوق ہے۔ آسن تقویم کی ایک عظیم الشان تعریف بھی آپ نے فرما دی، جو سورہ 3 کی ایک آیت میں محاورہ ملتا ہے، وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو آسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مسیح علیہ السلام کی تشریح کی روشنی میں کہ تمام صفات کو معتدل بنا دیا ہے۔ ہم نے انسان کو اس حال پر پیدا کیا ہے کہ کسی ایک جانور کی طرح کوئی ایک ہی حد سے بڑی صرف اکیلی اس میں نہیں پائی جاتی، اس میں شیر کی طرح بپھرنے کی بھی استطاعت ہے، اور بھیڑ کی طرح جھک جانے اور عاجزی اختیار کرنے کی بھی استطاعت ہے۔ غرضی کے ہر قسم کی صفات جو تمام دنیا کے جانوروں کو دی گئی ہیں، ان کو برابر کر کے ان میں عدل پیدا کر کے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ارتقاء کے ایک لمبے دور کی طرف اشارہ ہے جو دراصل تعدیل کا دور ہے۔ اس دور کی تکمیل پر پھر انسان کا پھل لگتا ہے، اس سے پہلے دوسرے جاندار تو ہیں مگر وہ تعدیل سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا چکے ہیں، اس عدل کے نظام کی مکمل تصویر نہ بن سکے۔ تو تمام انسان سے نیچے کی حالتیں آسن تقویم کا پھل تو ہیں، مگر پہلی منزلوں کے پھل ہیں، آخری منزل نہیں۔ انسان اس کی آخری منزل ہے،
اور انسان کی آخری منزل جس نے ایک وجود میں آسن تکوین کا تمام تر جلوہ پوری شان سے دکھایا، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جامع برکات ہے۔ فرماتے ہیں اس شجر مبارکہ روغن سے جو چراغ وحی روشن کیا گیا ہے، سو روغن سے مراد عقل لطیف نورانی محمدی ما جمیع اخلاق فاضلہ فطرتیہ ہے، جو اس عقل کامل کے چشمہ صافی سے پربردہ ہیں۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ بہت اور بھی زیادہ باریک ہوتا جاتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایسا صاف دکھائی دے رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی غبی ہوگا جو نہ سمجھے۔ وہ کہ اکثر انسان واقعتاً جو ان باتوں کو بہت دقیق دیکھنے کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتے، اس مثال کے باوجود نہیں سمجھ سکتے، وہ اپنے درجے کے اعتبار سے غبی دکھائی دیتے ہیں۔ اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا نور فطرت ایسا سیخل کیا گیا تھا۔ آپ کو جو مزاج کا تیل عطا کیا گیا تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صافی تیل کی برکتوں سے خود فیض یافتہ تھا، اس لیے آپ کو تو آسانی سے دکھائی دے دیا ہے، اور وہ جو فقرہ ہے اس کا بوجھ اس لیے ہلکا ہو جاتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ تو اسی دنیا کے تھے، اس دنیا کی چیزیں صاف دکھائی دیتی تھیں، ہم جیسے اور باطنوں کے لیے تو غبی کہلانا کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں رہا۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا، مگر اب جب کہ مسیح موعود علیہ السلام اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں، پھر تو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اتنی سی بات تو دنیا کے عام شاعروں کو بھی پتہ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، آئینہ تیری قدر کیا جانے، میری آنکھوں سے دیکھ تو کیا ہے۔ بس عام آئینہ بصیرت جو ہر انسان کو عطا کی ہے، اس کو محمد رسول اللہ کی قدر کا کیا پتہ۔ اگر دیکھنا ہے تو مسیح موعود کی آنکھوں سے دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا ہے، اور یہ تفسیر جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوئی انسان جس میں شرافت کا مادہ ہو اور حیا ہو، اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کبھی گستاخی کی زبان دراز نہیں کر سکتا۔ اسے سمجھ آئے نہ آئے، اتنا یقین ضرور ہو جائے گا کہ ایک ایسے عارف باللہ کا کمال ہے جس کا محمد رسول اللہ سے ایک ازلی اتصال ہے، جیسا عاشق و معشوق کا کامل اتصال ہوتا ہے، اور اس اتصال کے بغیر یہ نور آپ کو میسر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ فرماتے ہیں جو چراغ وہی روشن کیا گیا ہے، اب آپ دیکھ لیں وہی کا چراغ اس تیل سے روشن ہوا ہے۔ اس سے ایک بہت ہی بڑا عقدہ حل ہو گیا جو پیرا سائیکالوجی کی دنیا والے حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی۔ بات یہ ہے کہ وہی کے بغیر بھی بعض دفعہ انسانی قلب جو عام چیزوں سے ملوث نہ ہو، بعض خاص دائروں میں صفا ہو، ان دائروں میں چمک اٹھتا ہے، اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے وہی کے ذریعے وہ چیز دیکھ رہا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو آج کل کی سائنس کی دنیا میں زیر بحث ہے، اور اکثر سائنسدان جو شروع میں اس کو رد کر دیا کرتے تھے اب اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، خواہ ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ امریکہ میں بھی اس پر بہت کام ہوا ہے، روس میں بھی بہت ہوا ہے، یہاں کیمبرج یونیورسٹی میں بھی اس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حواس خمسہ کے بغیر ایک چیز ایسی باتیں کیسے معلوم کر سکتی ہے جس کے درمیان اور اس معلوم کرنے والے کے درمیان کوئی ایسا رابطہ نہ ہو جو حواس خمسہ کے ذریعے اسے خبر دے۔ مثلا روشنی کے بغیر کسی نظارے کو دیکھنا یہ ایک سائنس کے لحاظ سے ایک نہایت غیر معقول اور ناقابل قبول بات ہے، مگر آنکھیں بند کر کے
آپ ایک ایسا نظارہ دیکھ لیتے ہیں جو چین میں واقع ہو رہا ہے، اور چین کے واقعہ کی اگر تحقیق کی جائے اور ثابت ہو جائے کہ عین اس لمحہ چین میں وہ واقعہ ہو رہا تھا، تو ایک بڑی مشکل میں انسان مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے نور کی صلاحیت بخشی ہوئی ہے، نور کو سے رابطے کی صلاحیت بخشی ہوئی ہے، وہ اس تیل کی لطافت کو چاہتی ہے جو مثال کے طور پر شجرہ مبارکہ کا تیل محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وحی کو قبول کرنے کے لیے پہلے یہ تیل صافی اور شفاف ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھڑکتا ہے وحی سے وہ تیل بھڑکتا ہے، اگر نہ ہو تو وحی سے کچھ بھی نہیں بھڑکے گا۔ پہاڑ پر جلوہ ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ تو ہو جائے گا، اسے وحی کا شعور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ بس وحی کے شعور کے لیے، اس سے روشنی پانے کے لیے اور ایک نئی تخلیق بن کر ابھرنے کے لیے ایک بنیادی فطرتی تیل کی ضرورت ہے، جس کے لیے شفاف ہونا شرط ہے۔ جتنا شفاف ہو اتنا ہی اس کے جل تر بھڑک اٹھنے کا امکان موجود ہے اور روشن تر ہو جانے کا راستہ کھلتا ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی اور اوون کیا تھا؟ عقل لطیف و نورانی محمدی۔ عقل لطیف تو سمجھ آ گئی جو انسان کی عام عقل روشن ہو، لیکن نورانی عقل سے مراد وہ چھٹی حص ہے جو ہر خاصہ سے تعلق رکھتی ہے، جو صفات جس کو 5 حصے کہا جاتا ہے حواس خمسہ، ان میں سے ہر ایک حص میں ایک آخری مقام ہے لطافت کی انتہا کا، اسے نورانی مقام کہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواس خمسہ تو بہت لطیف تھے، لیکن اس کے علاوہ نورانی بھی تھے۔ وہ اس حد تک سیکل ہو چکے تھے کہ عام انسان کے حواس سے بڑھ کر ان میں ایک نور پیدا ہو چکا تھا۔ یہ ایسی عقل لطیف جو نورانی ہو محمدی عقل کی طرح، ما جمیع اخلاق فاضلہ فطرتیہ ہے، یعنی صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اخلاق فاضلہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لطیف چشمہ نور سے جو ایک تیل کی مثال کے طور پر بتایا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں اخلاق فاضلہ بھی پھوٹتے ہیں۔ یہ جب اکٹھے ہو جائیں تو اس عقل کامل کے چشمہ صافی سے پروردہ ہیں، اور وہی کا چراغ لطائف محمدیہ سے روشن ہونا ان معنوں کے لحاظ سے ہے۔ ان معنوں کر کے ہے لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ان معنوں کے لحاظ سے ہے۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کہ نور کی جو لطائف کی لطافتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مثال سے سمجھی ہیں، اس مثال سے ان لطافتوں کو سمجھنا ایک نور کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ نور کی آنکھ ہی ہے، جو نصیب ہو تو انسان نور کو دیکھ سکتا ہے۔ جس طرح دنیا کی آنکھ سب کو برابر میسر ہے، اور آیت کے پہلے حصے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اللہ نور السماوات والارض، اسی طرح دوسرے حصہ کے ساتھ عباد اللہ کا تعلق ہے، جن پر شیطان کا غلبہ نہیں ہے۔ ان غلبے سے آزاد، شیطانی غلبے سے آزاد خدا کے بندوں کو نور عطا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا نور فطرت بھی چمک رہا ہوتا ہے، ان کی اخلاق فاضلہ بھی لطیف تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کا سفر خدا کی طرف اس طرح ہوتا ہے کہ ہر لحظہ ان کے اندر وحی کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ یہ سفر جو صراط مستقیم کا سفر ہے، جو اوسط رستے کا سفر ہے، جب انبیاء کی منزل میں داخل ہوتا ہے اور اسے انعمت علیہم کی آخری منزل فرمایا گیا ہے، اس منزل میں داخل ہو کر
یہ وحی کی قبولیت کی صلاحیتیں جو پہلے بھی رکھتا تھا ان صلاحیتوں کو بروئے کار لے آتا ہے۔ صلاحیتیں جو موجود تھیں وہ عمل کی دنیا میں ڈھلتی ہیں اور ان کے نتیجے میں کچھ پیدا ہونے لگتا ہے، اور وہ وحی کا نزول ہے۔ بس اللہ کی وحی جس پر چاہے نازل فرماتا ہے، مگر بے سوچے سمجھے نازل نہیں فرماتا، جو مستحق ہے اس پر نازل فرماتا ہے، اور یہ فیض عام نہیں، فیض خاص ہے۔ فیض عام سب پر برابر ہے، اب فیض خاص ان بندوں پر ہے جنہوں نے شیطان کو رد کیا۔ تو نور کی طرف حرکت کرنے کے یہ سارے مراحل ہیں، ان کو سمجھانا محض عقلی لطف کے طور پر نہیں، ایک ضرورت حقہ کے طور پر ہے۔ اب جب تک اس نور کے سفر کے آداب نہیں سمجھیں گے، اس سفر کے طور طریق آپ پر روشن نہیں ہوں گے، اس کے قوانین اور قواعد سے واقف نہیں ہوں گے، یہ سفر کر ہی نہیں سکتے۔ اور نور کی طرف سفر ہمارا لازم ہے، کیونکہ قرآن کریم نے مذہب کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ اور اللہ والے خدا کے بندوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ بس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے متعلق کہا جائے کہ جی آپ تو صاحب علم لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ صاحب علم کی باتیں نہیں، ہر انسان کی ضرورت کی لازمی باتیں ہیں۔ اس کو ان لطائف کے انداز میں نہ سمجھیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، آپ کے قلم سے جاری ہوئے ہیں، لیکن ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب آسان بنا کر عام زبان میں آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس کو تو سمجھنا لازم ہے، اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے۔ بس نور کا سفر، اب خلاصتاً میں اس خطبے کا خلاصہ یوں نکال رہا ہوں کہ نور کا سفر چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کو قدورتوں سے پاک کریں۔ نور کا سفر چاہتا ہے کہ ہم اپنے سینے کو کشادہ کریں، اپنے خاندان کے تعلقات سے بھی کشادہ کریں، اپنی قوم کے تعلقات سے بھی کشادہ کریں، اپنے ہم خیال لوگوں کے تعلقات سے بھی کشادہ تر کر دیں، اور اپنے ہم مذہب، ہم رنگ، ہم نسل لوگوں کے دائرے سے بھی اس کا دائرہ وسیع تر کر دیں۔ یہ سینہ جب اتنا کشادہ ہو جائے گا تو پھر نور محمدی کو قبول کرنے کے لیے اس میں استطاعت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کل عالم کو سمیٹنے کے لیے وسیع فرما دیا گیا تھا، اس لیے سینہ مشروع محمدی اس کو کہتے ہیں۔ بس اپنے سینے کو وسعت دیں اور پھر اپنے دل کو ان کثافتوں سے پاک کریں جو دنیاوی آلائشوں کی کثافتیں ہیں، کیونکہ جب آپ صاف کریں گے تو پھر وہ فطرت میں جو نور ہے وہ بھی دکھائی دینے لگے گا، وہ بھی جولانی دکھائے گا، اور وہ نور جو آسمان سے اترا کرتا ہے اسے قبول کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوگی۔ یہ وہ مضمون ہے جو باقی آیت کے حصے میں اور کھول کر بیان فرمایا گیا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تفسیر کے ابھی کئی صفحے باقی ہیں، اس لیے میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں جہاں اس مضمون کو چھوڑا ہے وہاں سے شروع کروں گا۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا
عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان محمد